الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چاہے کوئی مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، چاہے کوئی پہلوان ہو چاہے پہلوان نہ ہو، امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو مزدور ہو، مرد ہو عورت ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے یہودی ہو عیسائی ہو دہریہ ہو ہندو ہو بت پرست ہو آتش پرست ہو، ساری دنیا کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ ہمیں چین سکون اور اطمینان مل جائے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں مارکیٹنگ کے جو لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ بھئی پہلے ڈیمانڈ کریٹ کرو اور کسی بھی ذریعے سے، اس کے بعد وہی چیز سپلائی بھی ہونی چاہیے۔ تو پورے دنیا کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ٹھیک ہے، پوری دنیا کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ کیا ہے؟ چین سکون اطمینان۔ آپ پورے دنیا میں ایک آدمی ایسا دکھا دو جو کہے مجھے چین نہیں چاہیے، سکون نہیں چاہیے، اطمینان نہیں چاہیے، مزیداری کی زندگی نہیں چاہیے، تو آپ اس کو کہیں گے بھائی گدو بندر بھیج دو اگر کوئی کہے تو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ جو ہے سکون چین اطمینان میں ملے۔ اب اگر ڈیمانڈ پیزا کی ہے تو پیزا ہی سپلائی ہونا چاہیے نا۔ اب ڈیمانڈ پیزا کی ہے اور سپلائی کر رہے ہیں جناب وہ پھجے کے پائے، تو کہاں سے چلیں گے؟ تو انٹرنیشنل ڈیمانڈ تو چین سکون اطمینان ہے۔ اب ہر انسان، مسلمانوں کی تو کیا بات کرنا، وہ تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کلمہ پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے ہیں، سکون چین اطمینان چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چرس پی رہا ہے، پوچھو کیوں پی رہے ہو؟ سکون چاہیے۔ تو جب سکون مل گیا تو دوبارہ چرس کیوں پیتے ہو؟ سگریٹ میں سکون ہے تو ایک ایک ڈبیا پوری جلا کیوں رہے ہو؟ اب وہ تلاش سکون کرنے کے لیے شراب، ڈرگس، ویلیم 5، ویلیم 10، ویلیم 20 اور جناب ویڈیو فلمیں، گندے فلمیں اور ناچ اور گانا اور موسیقی اور ویب سائٹ اور پتہ نہیں کیا، وہ فیس بک اور یوٹیوب اور جناب وہ واٹس اپ اور کوئی چرس، کوئی ہیروئن۔ ابھی اس بار میں دبئی میں تھا تو جو دفتر کا بھائی کا راستہ ہے وہ ساحل سمندر سے جاتا ہے، جو برتھ ہے وہاں سے جاتا ہے، جو جیٹی جسے کہتے ہیں بندر کا پورٹ سے جاتا ہے، تو اتنا قریب ہے کہ سب نظر آتا رہتا ہے۔ تو پہلی دفعہ زندگی میں وہ جہاز دیکھے جن کا سنا بہت تھا کہ 8 منزلہ پانی کے جہاز ہیں اور اس میں کلب بھی ہے، ڈسکو بھی ہے، جوا، گیمبلنگ سب چیزیں ہیں، اور بڑے بڑے مالدار ورلڈ ٹور پہ اس میں نکلتے ہیں۔ اگر 500 جاتے ہیں واپس 450 آتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، وہاں بھی سکون نہیں ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سکون کا راستہ بتا دیا، جو اس راستے سے ہٹے گا چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو بے سکون رہے گا۔ جس نے مشین بنائی، سنگل شو روم پر جائیں، سنگل شو روم کہتی ہے کہ آپ یہ لے لو، ماڈل اچھا ہے اور گارنٹی 1 سال کی دیتے ہیں، شرط یہ کہ اب ہمارا آئل یوز کریں۔ اب آئل یوز کیا کسی اور کمپنی کا سستا والا، مشین خراب ہو گئی، آئے وہ شو روم پر، کہا بھائی آپ سچ بتاؤ آپ نے تیل کون سا استعمال کیا؟ کہا تیل تو فٹ پاتھ کا استعمال کیا۔ کہا معافی چاہتے ہیں ہماری گارنٹی تو ختم ہو گئی۔ مشین اللہ بنائے اور اس کا تیل سکون چین اطمینان کا اللہ فرمائے، اور ہم سکون چین اطمینان یہود و نصارہ اور ہندو اور اس کے طریقے سے سکون لے رہے ہیں۔ سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر چرس اور ہیروئن والے سکون مل رہا ہے تو مر کیوں رہے ہیں دھڑا دھڑ؟ اگر سگریٹ پی رہے ہیں اور پھیپھڑے میں کینسر آ رہا ہے تو مر کیوں رہے ہیں؟ سکون کیوں نہیں مل رہا؟ ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ڈیمانڈ، ارے بھائی چٹنی روٹی مل جائے کافی ہے، بس سکون چاہیے بھائی، سکون چاہیے بھائی۔ ایک نواب صاحب تھے، بہت مالدار تھے، نیند نہیں آتی تھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ایک دن دوپہر کو بیٹھے تھے اپنے بیٹھک میں تو دیکھا کہ ایک مزدور آیا، اس نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینکا اور لوٹا نکالا، پانی بھر کے لے آیا، 2 بڑے بڑے نان نکالے، پیاز کو توڑا، اس کے ساتھ کھایا، پانی پیا، لیٹ گیا فٹ پاتھ پر، اوپر نیچے فٹ پاتھ۔ اور حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خراٹے کی رسید بھی پہنچ گئی کہ سو چکے ہیں یہ۔ ارے نواب صاحب نے بڑے بڑے قصہ کو بھی بنائے ہوئے تھے، کہانیاں سناؤ، لطیفے سناؤ، نیند ہی نہیں آتی تھی۔ بادشاہ نے کہا اس کو ظالم کو نیند سے اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ کہا بھائی تو آدھی جائیداد مجھ سے لے لے، اپنی نیند مجھے دے دیں۔ کہا رہے جائیداد ملنے کے بعد ہماری نیند غائب ہو جائے گی، نیند کہاں سے آئے گی؟ پھر ہر وقت ڈر لگا رہے گا کہ کوئی چھاپا نہ مار دے،
کوئی ٹیکس والا نہ آ جائے، میرا بیٹا مجھ سے مخالفت میں نہ ہو جائے. پھر ایک خوف ان لوگ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں مالدار، ان کو سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ موت نہ آ جائے. ایک خوف نمبر 2، میرے بعد جائیداد تقسیم ہو جائے گی. وہ تو ہوگی، آپ کیا کر لو گے مرنے کے بعد؟ تو چین، سکون، اطمینان کوئی کہاں تلاش کر رہا ہے، کوئی کہاں تلاش کر رہا ہے. اور جو بیچارے مسلمان سادے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دیکھو ڈرگس یوز کر رہا ہے، وہ شیش یوز کر رہا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں ہیں، فلمیں میں دوستیاں ہیں، فلموں کے ساتھ سکون ہے. نہیں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دشمنوں کو، کفار کو، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. آب مانے پانی، گل مانے مٹی. لڑکی ہو، لڑکا ہو، حسین لڑکا ہو، زنا ہو، کباب ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، فیکٹری ہو، کپڑے ہو، کباب شامی ہو، بریانی ہو، کباب ہو، سب پانی اور مٹی ہیں. یقین نہ ہے تو مٹی میں دفن کر کے دیکھ لو. جہاں لکھا ہو کہ دنیا کی حسین نمبر لڑکی ایک جس نے پاگل کیا ہوا تھا وہ دفن ہے. چھلنا لے کر جاؤ اور قبر کھولو اور چھانو حسن کہاں گیا. ایک قبر میں کالی عورت افریقہ کی، دوسری امریکن، تیسری جرمن، چوتھی جاپان. کسی کا لال رنگ، کسی کا سفید، کسی کا کالا، کسی کا چمکیلا، نمکیلا، دھمکیلا، چوکیلا، بھوکیلا، نوکیلا، جو بھی. اندر تو مٹی ملے گی. چھلنا لے کر گئے. اب یہ حضرت کا شعر پڑھنا پڑے گا. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنو ملا نہ تو کوئی لیلا ملی. ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. اللہ والے مزے میں تھے، اللہ والے مزے میں ہیں، اللہ والے مزے میں رہیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا ملتا تھا؟ کوئلوں پر سلائے جا رہے ہیں، اوپر پتھر کی سل رکھی جا رہی ہے، کیا ملتا تھا؟ جسم کو چیرا جا رہا تھا، کیا ملتا تھا؟ شہادت میں کیا مزہ ملتا تھا کہ عہد کے میدان میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اس کو ہم اور آپ کیا سمجھیں گے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کافروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں؟ ایسا بات ہر چیز کی اجازت ملی ہوئی ہے. جا کر دیکھو سب سے زیادہ خودکشیاں کون کرتا ہے؟ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. جو اللہ کے عاشق ہیں ان کو اللہ درد دل کا ذرہ چکھا دیتے ہیں، گناہوں میں موت نظر آتی ہے. اور جو نیا ہوتا ہے کہیں درد دل، اوہو ٹبا ہاسپٹل، سرجن، فزیشین، آپریشن ہوگا، اینجیوگرافی ہوگی. یہ درد دل اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو عطا فرما دیتے ہیں. اس درد دل کا ذرہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کی بدماشیاں حلال یا حرام وہ بھر دی جائیں. سارے دنیا کی ننگے ناچ اور ننگی فلمیں، سارے دنیا کی حسین لڑکیاں، لڑکے، بدماشیاں، گانے، ڈسکو، یہ سب بھر دو. یہ ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. یہ ذرہ درد دل کا آ جائے، سارے دنیا کی خوشیاں چلی جائیں گی. اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک کانٹا چبھ جائے، سارے دنیا کے پھول اگر گارڈ آف آنر کی سلامی پیش کریں، اللہ کے راستے کے کانٹے کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج بھی اللہ والے جو بنتے ہیں، اللہ مجھے بھی بنا دے. جان دینا آسان ہوگا لیکن گناہ کرنا مشکل ہوگا. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. ہر گناہ دوزخ کے نزدیک لے جائے گا. ویلیم 5 کیا کرے گا؟ ہر نیکی جنت کی طرف لے جائے گی، ہر نیکی جنت کے قریب کرے گی. اور ظاہری بات ہے جنت کا مزاج مستی اور خوشیوں کا ہے، تو یہاں بھی مستی اور خوشی ملے گی. دوزخ کا مزاج آگ کا ہے، اندھیرے کا ہے. تو جتنا ہم گناہ کرتے جائیں گے، لڑکیوں سے دوستیاں بڑھتی جائیں گی، میسج بڑھتے جائیں گے، ہاتھ سے جوانی بڑھتی جائے گی. برباد کرنا، نیٹ اور کیبل اور کیفے، پتہ نہیں نیٹ کیفے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان شیش اور ان چکروں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دوری کے بعد سکون کہاں سے ملے گا؟ چین کہاں سے ملے گا؟ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ ڈیمانڈ تو ایک ہی ہے اور تلاش کر رہے ہیں. جوا میں ساری رات ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں. جناب وہ فارم ہاؤسز پہ لڑکیاں اور لڑکے مل کے جا رہے ہیں، سکون تو ہے ہی نہیں. ہاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں منہ پر کباب ہے، دل پر عذاب ہے. اللہ کے نافرمان کو چین مل ہی نہیں سکتا. چین اور سکون اور اطمینان اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دادا شیخ کہ کانوں سے غفلت کی روئی نکال لو، خوف غور سے سن لو، اللہ ہما ہا یہ عربی زبان کے تبھی کے حرف ہیں، فرمایا خوب غور سے سن لو، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ دشمنوں کو عیش آب و گل لیا اور دوستوں کو اپنا درد دل لیا، ان کو ساحل پر بھی طغیاں نہیں ملی، شوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو حرام موت مر رہے ہیں، ان کو ساحل پر بھی طغیاں نہیں ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ ایک آدمی کیا مزہ اللہ دیتے، ایک کباب کوئی کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مرچوں والے چٹپٹے کباب کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہائے ہائے بھی کر رہا ہے، ایک صاحب آتا ہے کہ مجھے آپ پر بڑا رحم آ رہا ہے، یہ کباب آپ مجھے دے دو، بڑے تکلیف میں، کہا چل بے بڑے تکلیف میں، مزیداری کے آنسو ہیں، چٹپٹے کباب کی سی ہو رہی ہے، تو اللہ کے عاشق بھی یہ جو آنسو بہاتے ہیں اللہ کی محبت اور پیار میں آنسو بہاتے ہیں، یہ مزیداری کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ حضرت فرماتے تھے کہ دین آزمانے کے لیے نہیں، لیکن ایک دفعہ 10 دن زیادہ نہیں آزما لو کہ فلم اسٹار کے پاس گئے، کیا ہوا، جس نے گانا سکھایا ناچ سکھایا وہاں 10 دن رہ لو، فلمی دنیا میں 10 دن رہ لو، 10 دن کرکٹ کی دنیا میں رہ لو، 10 دن لڑکیوں لڑکوں کی دنیا میں رہ لو، 10 دن کوئی بھی اور دنیا جو چڑھی ہوئی ہے وہ رہ لو، اور 10 دن کسی اللہ والے یا ان کے غلام کے پاس رہ لو، صرف 10 دن 40 دن کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیوقوفی کا ایڈریس کون سا ہے۔ ویسے کیا بولتے ہیں کہ بس اتنا چھوٹا ملک اور اتنے بڑے پاورفل سے ٹکر لی ہے، مرے گا مرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ناراض کیا ہوا ہے، چین سے رہے گا کیا؟ دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں بھائی گھڑی کا بدماش ہے، جو دیتا ہے مفتی صاحب سے پوچھ کر دے دو، اپنی جان بچاؤ ورنہ یہ ہڈی توڑ دے گا۔ دکان پر بھتے کی پرچی آئی 500 روپے دو، ابے بھائی اکڑو مت، لے لو دے دو ورنہ جان چلی جائے گی مفت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو منع فرما رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے ہم چین سے رہیں گے؟ شادی ہو غمی ہو کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ پتا چلا، اللہ معاف فرمائے، کہ شادی کی رات کا جوڑا 3 لاکھ روپے کا۔ ابھی ہمارے دوست کپڑے کے تاجر ساتھ میں تھے، وہ لے آئے، تو میں نے جب یہ بات بتائی تو ہنسنے لگا، تارک روڈ پر ان کا کام ہے، تو ہنسنے میں نے کہا کیوں؟ کہا شیخ 5 لاکھ روپے کا جوڑا، اور آگے کلپٹن ڈیفینس جائیں تو 10-10 لاکھ روپے کا جوڑا، کہاں سے سکون ملے گا؟ ایک رات کے لیے صرف ایک دن ایک رات کے لیے اتنا بڑا جوڑا، پھر کب پہنا جاتا ہے؟ لیکن کیا تکبر بڑائی، میرے پاس اتنا مال ہے، لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں، دیا کس نے مال؟ جس نے دیا اس سے اکڑ، اور حلال اللہ نے مال اس سے تھوڑی دیا ہے کہ برباد کرو۔ بیوٹی پارلر میں نے کہا 70,000 کا، شیخ 1 لاکھ سے بھی زیادہ، اور لڑکوں کا بھی بیوٹی پارلر آج کل ہو رہا ہے، سارا دن بیٹھے ہوئے سجنے کے لیے، اور یہ پیسہ سب برباد۔ اللہ فرماتے ہیں اسراف، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آپ بتاؤ کیا خاندان میں پڑوس میں جاننے والوں میں جن کو ہم دعوتیں دیتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل سے آہ نکلے گی کہ ہمارے پاس بیٹی کے ہاتھ پیلا کرنے کے لیے 80,000 بھی نہیں ہے، اور یہ جوڑا 3-3, 5-5 لاکھ کا لیا ہوا ہے صرف ریا اور دکھلاوے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین فرماتے ہیں ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، ذرا غور سے سنیے گا کہ ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سن کر فرمایا کہ جو مفہوم عرض کرتا ہوں، تم لوگ جو دجال کا ایک صحابہ ذکر کر رہے ہو، دجال سے بڑے فتنے کا تمہیں بتاؤں میں؟ جناب دجال سے بڑا فتنہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میں لکھی ہے یہ حدیث پاک، فرمایا کہ ریا، شرک خفی، یہ دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مخلوق کو دکھاتے ہو، اپنے بیان، اپنا مال، اپنی شکل، اپنے کپڑے، دکھلاوا۔ یہ کیا ہے دکھلاوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کس بات پر؟ اگر ایک تو کسی لڑکی سے حرام عشق کرتا ہے اور آئینہ لے کر اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا ہے واہ میں واہ، مارے گی 2 جوتے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، تو اپنے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا مالک وہ ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور یہ مخلوق کو دکھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے جا جو لینا ہے ان مخلوق سے لے لے جس کو تو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اپنے پیسوں کا روب مارتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ مالداری کو، مال کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے، وہاں پہ رونا پڑتا ہے۔ ایک جوڑا اور 5 لاکھ کا تو میں نے ابھی سنا، میں تو 3 لاکھ کا میں نے سنا تھا۔ اللہ نے پیسہ اس لیے دیا ہے، کبھی ساری زندگی میں کبھی 5 لاکھ روپے کسی مسجد اور مدرسے میں دیے؟ اگر زکات بن گئی 2 لاکھ روپے کاپنے لگتے ہیں، کہا نہیں بھائی 2 لاکھ زکات دینی لازمی ہے، تو فرض ہے یہ تو دینی ہے۔
شیطان آ کر کان میں کہتا ہے ارے تیرے باپ دادا نے کبھی 2 لاکھ ایک ساتھ دیے جو تو دے گا؟ اچھا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے آستے آستے 500 روپے کر کے دے دوں گا، چاہے پھر 10 سال کی زکات جمع ہو جائے۔ کیوں خرچہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤ، وجہ کوئی بتائے؟ بیٹی کی خوشی کے لیے۔ بیٹی کی خوشی زیادہ ہے یا اللہ کی خوشی زیادہ ہے؟ یہ خوشیاں دکھائی کس نے؟ اللہ نے۔ کہ اتنی عقل نہیں آتی کہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے؟ یہی جوڑا پھر ایک رات یا چلو ولیمے کے دن بھی پہن لیا، اللہ کی مشکل ہے۔ ایک جیسا جوڑا 2 دفعہ کیسے پہنیں گے؟ جب عام جوڑا ہی نہیں پہنتی خواتین 2 دفعہ اور اتنی جلدی، تو یہ جوڑا کہاں سے پہن لیں گے؟ دونوں کے لیے الگ جوڑے چاہیے 5-5 لاکھ روپے کے، 10 لاکھ روپے، چاہے رشوت لو، چاہے سود لو، چاہے اپنی جمع پونجی لٹا کر فٹ پاتھ پر آ جاؤ، لیکن دکھلاوا ریا شرک مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور مخلوق کو دکھا رہے ہیں، مخلوق کی واہ واہ چاہ رہے ہیں۔ مخلوق کی واہ واہ سے کیا ہوگا؟ ہم غلام، تعریف کرنے والے ٹوٹل غلام۔ کیا قیمت لگی؟ غلام۔ ہم غلام اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹوٹل اللہ کی رضا۔ حضرت ایک خط کا جواب مجھ سے نہیں ہو رہا تھا، اچانک حضرت والا کیسٹ میں سے چند جملے سنے، وہ جواب میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہی جواب دے کر پھر حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی رضا کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک مخلوق کی تعریف میں آ کر اس نے شادی غمی اور دوسری چیزوں میں لٹ لڑا کر گڑبڑ کی۔ فرمایا بتاؤ کس کی قیمت زیادہ ہے؟ ایک اللہ کی رضا کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک غلاموں کے ساتھ کھڑا ہے، کس کی قیمت لگے گی اللہ تعالیٰ کے پاس؟ پھر میک اپ کا جب میں نے کہا تو کہہ رہے شیخ کہاں 50,000، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ ایک رات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے۔ تمہیں اپنی شکل اللہ کی دیوی پسند ہی نہیں ہے؟ اور شوہر نے جب دیکھا پہلی رات کو، اب وہ سمجھ گیا یہ ہے ہی ایسی حسین۔ 15-20 دن کے بعد چھٹی ہو گئی، کہیں شادی کو کیا دیکھا تھا، ابھی کیا معاملہ ہے؟ اب اتنا پیسہ اپنا برباد کر رہے ہیں، سمجھے گٹر میں ڈال دیا۔ جائز ہے، ماشاءاللہ نیک بیویاں بھی ہیں جو گناہ کبیرہ نہیں کرتی، بھویں نہیں کاٹتی، بال نہیں کاٹتی، ایسی نیک بیویاں ہیں، گھر میں بلا لو ان کو 1000 روپے زیادہ دے دو۔ لیکن ایسے سڑے ہوئے ماحول میں جہاں گناہ کبیرہ کیا جاتا ہے، جہاں فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں اور سطر کھلا ہوا ہے عورتوں کا، بے حیا بن کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں دلہن صاحبہ جا رہی ہیں، اللہ کی رحمت برس جائے، گانے لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ جو خود گناہ کبیرہ کر رہی ہے تجھے کیا تیار کرے گی؟ ذرا میت میں بھی تیار ہو کر جائیں گی، بیوٹی پارلر کر کے جائیں گی، صاف کہہ دو کہ اللہ کی دیوی شکل پسند نہیں ہے، ہمیں مخلوق والی شکل چاہیے، نعوذ باللہ۔ اللہ تھا بھائی جائز شوہر کے لیے ہم خود کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ اچھا ہے آج کل کے دور میں اودیانی، بے حیائی، فحاشی زیادہ ہے، خدا نخواستہ شوہر کا دماغ کہیں اور نہ چلا جائے، تو آپ گھر میں اگر نامحرم ہیں دیور وغیرہ تو پورے پردے کے ساتھ رہو، بیوٹی پارلر کرو، کس نے منع کیا ہے؟ اپنے گھر میں کرو۔ آپ اس کو 500 روپے زیادہ خرچہ کر کے کوئی چیز لے آؤ، منع نہیں کرتے، لیکن 5-5، 6-6 گھنٹے، 8-8 گھنٹے بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم گھر میں تیار نہیں ہوں گی، بیوٹی پارلر میں ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، یہاں ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ چلو ایئر کنڈیشن سے تیار ہو کر آپ آئیں گی تو ایئر کنڈیشن ملے گا کیا؟ الٹا شوہر پریشان ہو جاتا ہے، کاجل لگی ہوئی ہے، پسینے کی وجہ سے چہرے پر کاجل پھیری رہی ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اب وہ صاف کر رہی ہے تو ٹشو پیپر سے پورا چہرہ ہی کالا ہو گیا کاجل سے۔ ارے اللہ نے جو دیا ہے، جو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور یہ اتنے پیسے خرچہ کرنا شکر ہے؟ یہ 8-8، 10-10، 12-12 دعوتیں، اور خاندان والے بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ سب خواتین کو نیا جوڑا چاہیے ہر فنکشن کے لیے، اور نئی میچنگ چاہیے، بچی سے لے کر بوڑھی تک۔ جی ہاں، بوڑھی بھی، بوڑھی کو بھی سب میک اپ چاہیے اس وقت۔ اور اگر بچے نے کہہ دیا دادی اماں، کہا چپ بہو، سمجھا اسے، دادی کہہ رہا ہے دادی تو ہوگی، میں تو ٹانٹی ہوں، ٹانٹی ہے نہ، مرنے کے لیے ہم تیار، نہ بوڑھے ہونے کے لیے تیار، اور بوڑھے بھی اگر ہو گئے تو نوجوانوں کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہوگا، یہ نوجوان کیسے لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، کاش میں 50 سال بعد پیدا ہوتا نا، آج ان کے ساتھ میں بھی مستیاں کرتا ہے۔ جوانی میں سیٹیاں مارتا تھا، اب سیٹی مار کر دیکھا 32 ہی باہر نکل جائے گی۔ کسی خاک یعنی مٹی، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جوانی دی اللہ نے اور ضائع کر رہے ہیں گٹر لائن کے اندر، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی، آم چوس کر اس کا چھلکا ہوتا ہے نا، اس میں پھونک مار دیں تو کیسا ہوتا ہے وہ چہرہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، مکھی مار ہوتا تھا، مکھی مار۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، وہ گٹر لائن میں فدا کر دیا۔
اور جناب وہ واٹس ایپ میں چل رہے ہیں. بھائی واٹس ایپ کے بعد ڈاؤن بھی اگر غلط استعمال کرتے ہو, ناف سے اوپر شیطان کالے بال گورے گال دکھاتا ہے, رسبری آنکھ دکھاتا ہے, ناف کے نیچے گٹر لائنوں میں گھسیڑ کر پھر سب شیطان مل کے تالیاں مارتے ہیں, کہہ مارتے ہیں یہ دیکھو مسلمان ہے, یہ دیکھو کلمہ پڑا ہوا ہے, یہ دیکھ نالائق بیان کرنے والا کمینہ سفید داڑھیوں کے ساتھ نامحرم کو دیکھ رہا ہے اور ذلیل ہو کر پھنس رہا ہے بے غیرت بن کر. ایسا ہنستے ہیں, ایسا کہہ مارتے ہیں, ہنستے ہنستے زمین پر گر جاتے ہیں. دیکھو مسلمان کفار والا کام کر رہا ہے, دیکھو مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے, گٹر لائنوں کے اندر گھسا ہوا ہے, ہر وقت بس جہاں دیکھیں گے پاگلوں کی طرح چلے جائیں گے مارکیٹ میں, چلو 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 آج مارکیٹ چلتے کونیاں ماریں گے, چلو چلو. پتھو بکیر کے جیب میں 50 روپے بھی نہیں ہے اور ونڈو شاپنگ کی, یہ کتنے کا ہے, یہ کتنے کا ہے, اور وہ نامحرم بیٹھی ہوئی ہے, یہ کتنے کا ہے, یہ کتنے کا ہے. ایک بوڑھا تھا, ایک کنڈکٹر تھا, اس کے کندھے پر بوڑھیا نے زور رکھ کر کہا کہ صدر آ گیا, کہا نہیں میری پیٹھ آ گئی ہے. بیچاری بوڑھیا تھی, اس نے اس کے کندھے پر ہی ٹیک لگا, اس پر ٹیک رکھ دی, اس پر بیچاری چل نہیں سکتی تھی. تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں, یہ جتنے شادی وغیرہ کے اندر خرچے ہیں یا ویسے بھی خرچے ہیں, آپ حدیث پاک دیکھ لیں, قرآن پاک دیکھ لیں, ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا. یہ بھی سوال ہوگا کہ کس طرح کمایا, کس طرح گنوایا. اور جناب بوٹ پالش والے کو بھی کاٹ جا رہا ہے. حجام کے پاس 4 آدمی ہیں, چاروں میرا بہت خیال رکھتے ہیں, کوک پلاتے ہیں. کون سے پیسے سے پلاتے ہیں؟ شیو کر کے کمانا پیسہ جائز ہے؟ کس سے پلا رہے ہیں؟ اب فخر سے کہتے ہیں وہاں جائیں اور ایک کیک پیس بھی ملتا ہے اور ٹھنڈا بھی ملتا ہے, اور کس قیمت پر مل رہا ہے؟ 5 گھنٹے بیٹھے ہیں, نماز گئی, دلہا بن رہے ہیں, اور 2 پکڑ کر اس کو لا بھی رہے ہیں. ایسے کئی جگہ ہم نے دیکھا, ہمارے یہاں تو ہم نے نہیں دیکھا الحمدللہ, دوسری جگہ دیکھا, رومال یہاں رکھا ہوا ہے, بڑا شرم آ رہی ہے, اور 2 آدمی پکڑ کر لے آ رہے ہیں. کیوں پکڑ کے لا رہے ہیں؟ کہ بھاگ نہ جائے. پہلے وقت میں بہت برس پہلے دلہا گھوڑے پر آتا تھا, تو کسی نے پوچھا گھوڑے پر کیوں آتا تھا؟ کہ ہمیں تو نہیں معلوم, آپ بتاؤ. کہ اس لیے گھوڑے پر آتا ہے کہ اس سے قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹا اپنی وقت ہے, بھاگ لیو. ہاں, جو اللہ نے حلال کی نعمت دی اس پر فدا ہونا, اس سے محبت کرنا, یہ تو عبادت ہے. باقی ادھر ادھر دیکھنا جھانکنا, بخاری شریف کی حدیث پا کے زنا العین نظر, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے, اور آنکھوں کا زانی اللہ کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ ہم سچی توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے کیا ہم پر مہربانی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستی کو گناہ چھوڑنے کو فرض فرمایا, پھر ولی بننے کا طریقہ قرآن پاک میں بتایا تاکہ کوئی بدھو یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ولایت ملے گی قرآن پاک میں فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے مہربانی ہے کہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی نشانیاں تک فرما دی. یہاں تک کہ اللہ کو اپنے پیاروں سے اتنا پیار ہے کہ ان کی چال اللہ نے فرما دی, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ میرے رحمان کے بندے, میرے عاشق زمین پر عاجزی انکساری سے چلتے ہیں. حسین کی نظر میں ہم سلیکٹڈ ہو جائیں اس کی فکر رہتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم پیارے ہو جائیں اس کی فکر نہیں رہتی. حسین کہہ دے کہ بیچ میں سے ایک ٹریک بنا کر بیچ سے گنجا ہو جا, کہا حاضر ہے, کیا ہنسیں گے لا رہا ہے, ہنسنے دو لوگوں کو. یہ تو اب بتاؤ فرات کریک تھا نہیں تھا, بتاؤ اب کریک تھا نہیں تھا. شیرین نے کہا کہ میں تمہیں جب ملوں گی جب پہاڑ سے دودھ کی نہر نکال دے, نہر کی نور نکالنا شروع کر دیا, مر گیا وہیں پر. اتنی ہمت نہیں ہوئی شیرین سے کہنے کی کہ عقل میں گوبر تیرے پڑا ہوا ہے کہ بھی پہاڑ سے دودھ کی نہر نکلتی ہے. مولا کے عشق میں کبھی ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا؟ اور مجنو تو پاگل ہو گیا. لیلا کالی تھی جناب, بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے, لیلا کالی تھی, کالے حسن پر مجنو پاگل ہو گیا, پاگلوں کی طرح پھرتا تھا. اور یہ لیلا نے اس کو پاگل کر دیا, اور مولا کا عشق پاگل سے عقل مند کر دیتا ہے. فرق ہے, کوئی لیلا کے مجنون ہے, کوئی مولا کے مجنون ہے. لیلا کے مجنون اور ہیں, مولا کے مجنون اور ہیں. خلیفہ کو بڑا غصہ آیا کہ کالی کلوٹی نے ہمارے مجنون کو برباد کر دیا, پاگل ہو گیا. اس زمانے میں کرنٹ لگتے نہیں تھے, ورنہ مجنون کچھ تو ٹھیک ہی ہو جاتا کرنٹ لگنے سے, لیکن تھے نہیں اس زمانے میں. وہ بلایا لیلا کو, ڈانٹ کر کہا خلیفہ نے کہ کیا تو کالی کلوٹی پاگل, تو نے مجنون کو پاگل کر دیا, اور لیلا اور عورتیں نہیں تھی کیا؟ تو لیلا نے کیا جواب دیا؟ کہا گفت خاموش کہ تو مجنون نیستی. اے خلیفہ خاموش ہو جا کیونکہ تو مجنون نہیں ہے. دیدہ مجنو گر بدے تورا, ہر دو عالم بے خطر بدے تورا. اگر تو مجنو کی نظر سے دیکھتا تو بھی پاگل ہو جاتا, دونوں جہانوں کا سارے حسن ختم ہو جاتے. حضرت فرماتے تھے کہ حرام عشق میں لیلا سے چلا رہی ہے تو دیدہ عاشق گر بدے تورا, ہر دو عالم بے خطر بدے تورا. اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق آ جائے
کیا سڑی ہوئی لاشوں کے پیچھے مرے گا, کہاں جا کر ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا, کہاں گندی فلمیں دیکھے گا, کہاں نیٹ میں, کیبل میں, فیس بک میں مسلمان اپنی جوانی برباد کرے گا. ہر وقت دماغ میں گھومتا رہتا ہے لڑکی مل جائے, لڑکی مل جائے, وہ دیکھ کر ہنسی, وہ دیکھ کر ہنسی, وہ دیکھ کر ہنسی. وہ اس لیے ہنسی کہ بندر دیکھ کیسے جا رہا ہے, اس پر ہنسی, اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ہنسی. بڑا اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے. جس کو اپنے حسن پر ناز ہو, اپنے ہیرو پنوں پر ناز ہو کہ میں بڑا چیمپئن ہوں, بال ایسے کرتا ہوں تو لڑکیاں ایسے ہو جاتی ہیں. 2 دفعہ واش روم میں اپنا حشر دیکھ لے. بھنگی بنا ہوا ہے, پیدائش گندا پانی گندا خون, اور پیٹ میں پیشاب پخانا گندی ہوا بھری ہوئی, اور دست لگ رہا ہے, پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے. کہاں گیا حسن تیرا؟ اور اتنا میک اپ کریں گے, گھر میں جاؤ ان کے واش روم میں 4-6 شیمپو رکھے ہوں گے, 6 فیس کریم رکھے ہوں گے, 6 پتہ نہیں وہ پھس جو ہوتا ہے باڈی اسپرے وہ, اور پتہ نہیں کتنا ظاہر کو کتنا سجا رہے ہیں. باطن کو سجانے کی فکر کی, جس گالوں کو چمکایا تھا کیڑے آ کر کھا جائیں گے, کٹ 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 کٹ, وہاں اسکور چلے گا. 1 لاکھ کیڑے شرم کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ظاہر کو بڑا بنا رہے ہیں کہ لڑکی دیکھ کر پاگل ہو جائے. تو کون سی بڑی بات ہوگی, پاگل ہو گئی تو اور نقصان ہو گیا. اور سب مل جائیں گی تجھے, اگر مل جائیں گی تو یوز کر سکتے ہو. جناب یہ جو ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہیں, جو لڑکے اور لڑکیوں میں ادھر گھسے رہتے ہیں, 15 سے زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کو. جناب اچانک اٹھیں گے چکر آ جائے گا, یادداشت کمزور پڑ جائے گی. چیٹنگ کے تو ماسٹر ہوں گے, کیسے پاس کیسے ہوں گے؟ جو یاد کر رہے ہیں وہ پچھلا بھولتے جا رہے ہیں. چیٹنگ کے ہوں گے, رشوت دے کر, ڈگریاں جعلی لے کر, رشوت لے کر, ڈگریاں لے کر دوسروں کا حق مار کے ان کی بددعا لے رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے والدین کروڑ پتی اور بیٹا جاب کر رہا ہے گورنمنٹ کی. کیوں؟ رشوت, اکڑ. اور جن بیچاروں کا حق تھا جنہوں نے صحیح پڑھا اس کو بھول گئے. ایک ٹیچر نے بلایا, دے مار 4.5, نوجوان کو گیا, سر کیوں مار رہا ہے؟ کرنالا کہ ایسے کس بات پر تو نے لکھا ہے, کس بات پر ایسے آیا تھا؟ اس نے تو کی تھی چیٹنگ. تو ایسے تھا انگلش ٹیچر پر, اس نے لکھا کہ ہمارا انگلش کا ٹیچر بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا پڑھاتا ہے, جب بھوک لگتی ہے تو ڈھینچوں کرتا ہے. وہ صفحہ بدل گیا, اس نے وہ لکھنا شروع کر دیا. اور ہمارے ٹیچر کی 4 پیر ہیں, ایک دم بھی ہے, اور ایسا چیختا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ مر جائے. اب تو اٹھا کر اس نے مارنا شروع کر دیا. وہ کیا چیٹنگ والا کیا دنیا میں ترقی کرے گا؟ کتنا بڑا گناہ ہے, پوچھ لو جا کر. اسلامیات کے پیپر میں دوستوں نے بتایا اسلامیات میں چیٹنگ کر رہے ہیں, اور وہ پرچے بیت الخلاء میں گرے ہوئے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, قسم کھا کر مجھے بتایا. کہاں سے سکون ملے گا, کہاں سے چین ملے گا؟ رات دن تو لڑکیوں کے چکر میں, پنڈلیوں میں میٹھا میٹھا درد رہے گا, کمر میں درد رہے گا, دل چاہے گا کوئی دبائے, دبانے سے نیند آ جائے گی, پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو جائے گی, بیوی کے لائق نہیں رہے گا, آنکھیں اندر دھس جائیں گی, یادداشت کمزور ہو جائے گی, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, پسینے کی بیماری لگ جائے گی, تنہائی کے اندر رہنا پسند کرے گا, مخلوق کے اندر جانا پسند نہیں کرے گا, آخر میں بیوی کے لائق بھی نہیں رہے گا, اور آنکھوں کا زانی کہلایا جائے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بددعا ملعون کہلایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ سے نافرمان کہلایا جائے گا. اللہ نے یہ حسین کھلونے بھیج دیے. شام فتح کرنے کے لیے صحابہ گئے تو شام کا حسن مشہور ہے. وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ یہ بہت دنوں کے بعد نکلے ہوئے ہیں, یہ جب ان کو کیا معلوم صحابہ کیا ہیں, کہا ایک بد نظری کر دیں گے اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. میں ممبر پر بیٹھا ہوں, کل ایک ایسا خط آیا ہے, دماغ کام نہیں کر رہا ہے, نہ میں بتا سکتا ہوں. بہن بیچاری رو رو کے خط لکھ رہی ہے کہ بھائی کیسے کپڑے پہنتا ہے, کیسی گندی حرکتیں کرتا ہے, تاکہ میں گناہ کی طرف چلی جاؤں. اور تفصیل میں بتا نہیں سکتا, آگے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. یہ عذاب کس چیز کا ہے؟ نیٹ اور کیبل اور فیس بک کا ہے. 9 برس کے لڑکے گندی مذاقیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. کیوں؟ بچپن سے یہی دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جو ان پٹ ہوگا وہی تو آؤٹ پٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تجھے جوانی کس نے دی تھی؟ کیا حدیث بات نہیں ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا عرش کا سایہ پائے گا؟ یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد یہ کہ اپنی حرام تقاضوں کا جو خون کرے گا عرش کا سایہ پائے گا. کیا گناہ کے خیالات تو آئیں گے چاہے نیک بن جائے, 500 خیالات بھی دن میں آئیں گے, لیکن عمل نہ کریں. جتنا عمل نہیں کرے گا نور بڑھے گا, جتنا عمل نہیں کرے گا نور بڑھے گا. جب نور بڑھے گا تو شیطان کو لگے گی آگ, نفس کو لگے گی آگ, تو اور تقاضے آئیں گے کہ یہ برباد ہو جائے, تقاضوں پر عمل کر لیں.
حرام تقاضے، چاہے ماں باپ کے ستانے کو ہوں، چاہے ایمان کے بارے میں تقاضے ہوں، چاہے بیوی کو مارنے کے تقاضے ہوں، چاہے فلم دیکھنے سے تقاضے ہو. حدیث پاک بخاری شریف کی ہے کہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو ڈالیں گے اور فرمائیں گے حلم تلاتی، تمہارا پیٹ بھر گیا؟ دوزخ کہے گی حلم مزید، اور دوزخی چاہیے. اللہ تعالیٰ دوزخی ڈالتے جائیں گے، پوچھتے جائیں گے حلم تلاتی حلم مزید، حلم تلاتی حلم مزید. دوزخی سب ختم. اب دوزخ تو کہہ رہی ہے کہ اور چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک دوزخ پہ رکھیں گے، دوزخ چلائے گی قط قط. ایک روایت میں 3 بار چلائے قط قط قط، بس 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 پیٹ بھر گیا. دوزخ کا پیٹ کس سے بھرا بھائی؟ اللہ کے قدم سے بھرا نا دوزخ کا پیٹ. اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ تو قدم سے پاک ہے، تو یہاں کیا مراد ہے؟ فرمایا یہاں سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ کا نور، اس سے دوزخ کا پیٹ بھرا. کیا مطلب؟ کہ دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرا. حضرت والا شعر سناتے تھے معرومی رحمت اللہ علیہ کا، نارے شہوت چے کشت نور خدا، نور ابراہیم را ساز وسطا. اے میرے بھائی، شہوت کی، گناہوں کی، زنا کی، شراب کی، ڈرگس کی، لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، یہ دوزخ کی آگ ہے. جتنا آگ ڈالو گے آگ اور بڑھے گی، جتنا آگ لگی ہوئی ہے آپ اس میں اور لکڑیاں ڈالو اور لکڑی بڑھے گی. تو فرمایا کہ گناہ کے بعد گناہ انسان اس لیے کرتا ہے، حضرت مجدد نے فرمایا کہ گناہ کے بعد گناہ آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے سکون مل جائے، اور سکون ملتا نہیں ہے. فرمایا گناہ پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسے پخانہ کرنے کے بعد پیشاب سے صاف کیا، نجاست اور بڑھ گئی. گناہ پر گناہ کرنے سے سکون نہیں ملے گا، گناہ پر اللہ کے نور کو لائیں گے سکون مل جائے گا. ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت سے. لیکن آپ دیکھو گناہ گار کے سر پر ہاتھ رکھ لو، زانی کے سر پر ہاتھ رکھو گرم ہوگا، قرآن پاک سر پر رکھ لو کہ سکون ہے، کہے گا خدا کی قسم سکون نہیں ہے. ہم سے پوچھو ہمارے پاس رات دن کتنے خط آتے ہیں، کتنے ای میل آتے ہیں. خط اور ای میل اور مشوروں کو ملا کر 10 میرے دوست جواب دیتے ہیں. مشورے الگ، میں الگ مشورہ دیتا ہوں. جب یہ کہنے شیخ اب یہ پتہ نہیں حضرت نے کیا فرمایا تھا، آپ تم بیچ میں آ جاؤ تو میں بھی آ جاتا ہوں. کچھ خط کے جواب میں روزانہ دیتا ہوں، ای میل، ٹیلی فون، باہر سے رات کو 12 بجے فون آ رہا ہے کہ اب تو میں زنا میں چلا ہی جاؤں گا. ابے بھائی اللہ تیرے ساتھ ہے اس لیے فکر نہ کر، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. گھبراتا کیوں ہے؟ اگر تو نہیں گیا زنا کی دعوت میں کیا ہو جائے گا؟ تو ان بدماشوں کو جواب دے کہ تیرا شراب اور زنا ہے اگرچہ مفت کا، ایمان نہیں ہے میرا مفت کا. حدیث بات سنا کے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. بسوں کے اندر لڑکوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بسوں کے چھت پر دیکھتے ہیں کون کون ہے ذلیل و بے غیرت بن کر اور اپنے ایمان کیا داؤ پر لگا کر کیا کیا بات بتائیں ہم لوگ. ہمارا تو سینہ چھلنی ہے، رو رہے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں رات دن. کہاں سے سکون ملے گا؟ ڈرگس میں سکون ملے گا. ارے بخاری شریف کی حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا. نارے شہوت چے کشت نور خدا. یہ شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ آگ سے نہیں بجھے گی، اللہ کے نور سے بجھے گی. نور ابراہیم را ساز وسطا. ہمارا رومی رحمۃ اللہ علیہ نزول فرما کے فرمایا اے استاذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو ہے وہ اللہ کے نور سے بجھی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور عطا فرمایا، آگ بجھ گئی. یہ شہوت کے تقاضے، یہ گناہوں کے تقاضے، یہ غصے اور تکبر کے تقاضے، ماں باپ سے اوپر کا مالا خالی ہو جاتا ہے بد نظری سے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر، یعنی کہ بہت عن الرحمہ. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان لوگوں کو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، چاہے جو بھی عمر اس کی ہو. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، چاہے ساری دنیا اس کا بیان سنتی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اتنا پیارا نبی، اللہ کا لاڈلا، تو کفار کو فتح مکہ میں معاف کرنے والا. لیکن صرف دیکھنا، زنا اور ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، لڑکیوں سے گندی مذاق کرنا، گندے فوٹو سب کو بھیجنا، کوئی تو پھنسے گا، کوئی تو پھنسے گی. ایک بیہودہ شخص نے مجھے کوئی تصویر، میرے پاس موبائل تو ایسا ہے بھی نہیں، تو کوئی اور طریقے سے کوئی اور اس طرح کر کے تصویر بھیج دی. میں نے اللہ کا سے دعا مانگی اور اس کو فون کر دیا. فون اٹھایا، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہاں؟ آپ نے مجھے یہ تصویر بھیجی ہے، آپ کا ایمان کیا گواہی دیتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اس طرح بھیجے یا آپ کی بہن وغیرہ کو کوئی اس طرح بھیجے، کہا میرا کام ہی یہی ہے، میں لڑکوں کو سب کو اس طرح بھیجتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی پھنس جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پھنس جاتی ہے. پھر فون پر ہونے لگا. پھر میں نے دین کی بات سمجھائی کہ سکون ہے کہ راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، کہاں سے سکون آئے گا؟ میں نے کہا آپ مجھ سے ایک دفعہ مل لو، آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. جو آپ نے مجھے تصویر بھیجی ہے میں قسم کھاتا ہوں، قسم پر اعتماد کروں، آپ کو صرف چند کتابیں دوں گا، ایک CD دوں گا، بس، اور کچھ نہیں کہوں گا کہ بیان میں بھی آ پاؤ.
کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں کیسے آؤں. میں نے کہا مجھ پر اعتماد کرو, ہمارا ایسا مزاج ہی نہیں ہے اللہ کے کرم سے. لیکن اس سے پتا چلا کہ جانے نہ جانے ان کو بھیجتے. آپ بتاؤ مر کر اللہ کے پاس نہیں جانا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں, ٹانگ کے اندر زہر پھیل گیا, ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کاٹنی پڑے گی. ابھی دعا کرائیے بیت میر میں اور بھی 2-3 بیماریاں ہو گئی ہیں, ڈاکٹر آئی سی یو میں ہے اور چانس کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ والا ہے, نیک ہے ماشاءاللہ, بہت نیک ہے الحمدللہ. لیکن دوسری طرف دیکھ لیں, جس حالت میں موت آ رہی ہے, کیسے ایمرجنسی ویزا آ رہے ہیں, ہارٹ اٹیک, برین ہیمریج. ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے میری بات ہوئی کہ جوانوں کو برین ہیمریج, جوانوں کو پیرالائسس, جوانوں کو ہارٹ اٹیک, یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ نیورو سرجن ہے کہ اصل میں ہم بڑے بڑے باہر کے ملکوں کے سب ڈاکٹر بیٹھے تھے, تو ہماری آپس میں بات ہوئی کہ آج کا نوجوان فیس بک, یوٹیوب, فائٹ والے گیمز, فائٹ والی فلمیں, تو بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے اور مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اعضاء جو ہے یہ کام نہیں کرتے, سرکولیشن نہیں ہوتی نا, واک نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, اور اس میں بیٹھے جاتے ہیں. اور جب یہ فائٹ والی فلم اور کارٹون یا مطلب جو گیمز ہے دیکھتے ہیں تو ایک طرف یہ ہوتے ہیں, ایک طرف سامنے ہوتا ہے, تو اب ان کا اسکور کم ہو رہا ہے یا وہ فائٹ زیادہ کر رہے ہیں تو دماغ پر بوجھ آنے لگتا ہے. پھر اوپر سے لڑکیوں کا مسئلہ الگ کہ کب ملے گی, ناراض ہو گئی, پیسے کہاں سے دیں, چوری کریں. 5 دوست گئے, دکان والے کو بات میں لگایا, ایک نے 5000 کا پرفیوم لے کے چلا گیا. وہ سچی توبہ کی شرط ہے کہ جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں. کون سا تیر مار لیا تم نے یہ کام کر کے؟ یہ سب بدماشوں کے کام ہے, کفار کے. آج ہم مسلمان کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے اور یہ پلس جو ہے وہ اوپر نیچے ہونے لگتی ہے, وہ جو جب فائٹ والی اور اس طرح جو ہوتا ہے وہ. اور پھر لڑکی سے دوستی, تو لڑکوں سے دوستی, ان سے کالا منہ کر لیا, اب ہر وقت دل گھبرا رہا ہے. اس کے باپ اور بھائی آ کر ٹانگیں توڑ دیں گے, میرا راز نہ کھل جائے, وہ کچھ کہیں راز نہ آؤٹ کر دے. اب یہ دل پر اور بوجھ بڑھ گیا اور دماغ پر اور بوجھ بڑھ گیا. اب ہوتے ہوتے پیرالائسس ہو جاتا ہے, برین ہیمریج ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جوان اللہ تعالیٰ, بھائی بیماری تو کسی کو بھی آ سکتی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں, لیکن انہوں نے بتایا ہماری ریسرچ میں زیادہ تر یہی آیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے آگ بجھی, فرمایا توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ نور حاصل کر لیں ہم لوگ تو ہمیں چین, سکون اور اطمینان مل جائے گا. اور اسی حدیث پاک میں کہ جنت بھی کہے گی کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے, آخر میں سب جنتی تو چلے گئے, اس قوم کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو ایک طالب علم نے کہا حضرت یہ جو قوم بن کر جنت میں جائے گی ان کے تو بڑے مزے ہیں, روزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں, سیدھا جنت میں. فرمایا ارے بدھو, ان کو کیا مزہ ملے گا؟ آپ اور ہم لاہور جا رہے ہیں, راستے میں تکلیفیں آئیں, لاہور پہنچنے میں کتنا مزہ ہے. کوئی نوکری جاب کیا اور آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے پھر زیادہ نوکری مل گئی, کتنا مزہ آئے گا. فرمایا بدھو, اس قوم کو کیا جنت میں مزہ ملے گا؟ ہم گناہ نہ کر کے دنیا میں ولایت حاصل کر کے اللہ کو راضی کر لیں, ان کو جنت میں زیادہ مزہ ملے گا. تو فرمایا کہ گناہ کے ساتھ گناہ کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا نبی بد دعا دے رہا ہے رحمت للعالمین, اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اے اللہ بہت ان رحمہ, اپنی رحمت سے دور کر دے ان لوگوں کو, ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ کتنے سب نیک لوگ بیٹھے ہیں, اگر نیکی نہ ہوتی تو یہاں کیوں آتے؟ اور نیک لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں. عورت نامحرم کو دیکھنے سے جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بددعا مل رہی ہے اور بخاری شریف میں آنکھوں کا زنا کہا جا رہا ہے, تو اس لڑکی کو چھونا, میسج کرنا, ہاتھ پکڑنا, گھمانے جانا, آج کل بدماشی کے ہوٹلز بہت کھلے ہوئے ہیں, وہ جانوروں والا کام کرنے کے لیے جانا اور ان کو پکڑنا, گلے لگانا, اور آخری اسٹیج ہے زنا. آپ بتاؤ اس کا کیا گناہ ہوگا؟ جب دیکھنے پر بددعا لگ رہی ہے تو اگلا اسٹیج کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ مردوں کے لیے. قرآن پاک میں پوچھے مفتی صاحب سے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز اور روزے کے لیے مرد عورت کو ایک ہی حکم ہو رہا ہے اسی طرح, لیکن نظر کی حفاظت اتنا بڑا مضمون ہے گہرا
کہ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم کا کی حفاظت کریں. جو پاکستان میں کسی ڈگری میں ٹاپ ہوا ہو اس سے پوچھو نامحرم کون کون ہے، دیکھتا ہوں کیا بتاتا ہے. حالانکہ جب سنے گا کہیں اچھا ممانی نامحرم. ابھی ایک صاحب نے کیا بتاؤں آپ کو، ممانی نامحرم ہے، ٹھیک ہے. یہ حرام عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بددعا سب سے پہلے بتا رہا ہوں عقل پر آتی ہے. نفع نقصان نہیں سوچتا، ماں باپ کی آہوں کو نہیں سوچتا، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کو نہیں سوچتا. سنیں گے لرزہ داری ہو جائے گا. اب میں اشارہ دوں گا، بتاؤں گا نہیں. ممانی سمجھ لیں، چچی سمجھ لیں، کوئی اور رشتہ سمجھ لیں نامحرم. چچی ممانی کیا بھلے نامحرم ہے لیکن رشتہ کتنا ادب والا ہے. ممانی کیا پردہ نہیں کرتی، یہ بھی پردہ نہیں کرتے. جو بھی رشتہ ہے، رشتہ میں نہیں بتاتا، نامحرم بتا رہا ہوں، لیکن ادب والا رشتہ. ممانی چچی جو بھی ہے. اب جناب وہ میسیجنگ لائن اور ہاتھ اور یہ اور ساتھ کھانا، منہ میں لقمہ ڈالنا وغیرہ حرام عشق میں مبتلا ہو گئے. جناب نامحرم ہے، پردہ نہیں کیا، حرام عشق میں مبتلا ہو گئے. چکر بازیاں دونوں نے کر کے ایسا غصہ دلایا ان کے شوہر کو، ایسا غصہ دلایا طلاق دے دی اس نے غصے میں آ کر. ڈرامہ سب کر کے غصے میں طلاق دے دی. عدت کے دن گزر گئے، شادی کر لی. شادی کے 1.5 مہینے کے بعد جوتے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. سارا افسانہ ختم ہو گیا. جس چیز کو ماں باپ منع کرتے ہیں، بتاؤ ایمانداری سے وہ کرنے کا دل کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے. رب جس چیز کو منع کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو منع کریں گے، دل چاہے گا گھس کر دیکھوں کہ کیوں منع ہے. جس چیزوں کی اللہ نے اجازت دی اس کی فکر نہیں ہوتی، کیوں منع ہے. بھابھی دیور کے لیے موت کیوں ہے؟ ظاہر بات ہے جب گھسے گا تو مرے گا، تباہی آئے گی. اللہ کے حکموں پر جو ایمان لاتا ہے تو ہم کچھ نہیں جانتے، رب نے منع کر دیا. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا جس سے سب جلتے تھے، کہا چلو پانی میں چھلانگ لگا، بھیگنا نہیں چاہیے. اس نے چھلانگ لگا دی، باہر نکلا تو بھیگا ہوا. کہا بیوقوف نالائق، ایک چھتر ماروں. کہا غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں. دوسروں نے کہا کہ عجیب بیوقوف آدمی ہے، تجھے بادشاہ کو ادب سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ کا حکم ہی غلط تھا. اور چھپ ہوئے اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں بادشاہ کی وفاداری پر کانٹریکٹ سائن کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے. یہ اب میں کہتا ہوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے حضرت کا ملفوظ ہے. بادشاہ سے میں نے کانٹریکٹ سائن کیا وفاداری کا. جب بادشاہ نے کہا پانی میں چھلانگ لگا، بھیگے نہ بھینے جو حکم دیا اس کا واسطہ ہے نا. میں نے تو سنا پانی میں چھلانگ لگا، بس میں نے تو حکم پر عمل کیا. رب فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھنا ہے، ختم. مر جاتے ہیں تو مر جائیں، اللہ ہیں اتنے پیارے. من اشک وکتم وعف ثم مات فهو شہید. نظر کی حفاظت کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم ہے، کسی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑ گئی، اچانک نظر جو معاف ہے ہٹا دیا فوراً. یہ ضرر سے خالی تو نہیں، تصویر پوری دل میں گھس گئی. حرام عشق عذاب الہی ہے، جس کو عشق کہتے ہیں نا. عشق اور محبت کی جائے اللہ سے. یہ ڈیزائنوں کو مارے گولی، ڈیزائنر سوچیں کیسا ہوگا جس نے گندے پانی گندے خون پر ایسی شکل بنائی. ارے سرے دنیا والو تم تو ایک شکل بنا کر دکھاؤ. وہ رب کیسا ہوگا، وہ ہو رہے جنت کیسی ہوگی. وہ دل میں عشق اتر گیا، نیک تھا. میں آج کے حساب سے بتاؤں گا، SMS نہیں کیا، مس کال نہیں دی، ای میل نہیں کیا، کسی کے ذریعے میسج نہیں بھیجا، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں اس کے عشق میں جل رہا ہوں. گھٹ گیا، عفیف رہا، ہاتھ سے جوانی برباد نہیں کی، گندے خیالات نہیں پکائے، کپڑے گندے نہیں کیے، اپنے خیالات میں راتیں برباد نہیں کی، اور اتنی گھٹن ہوئی کہ مر گیا. فہو شہید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہید کا رتبہ مل رہا ہے. اب اس حدیث پاک کو دماغ میں لا کر دیکھیں کہ گناہ نہ کرنے سے اگر موت آتی ہے شہادت کا درجہ ملتا ہے. اللہ ہیں اتنے پیارے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ میں اس سے عشق ہو گیا، ایسے شادی کر لوں میں یہ سب ٹھنڈا پڑ جاؤں گا، جی نہیں، اور آگ بھڑکے گی، اور عورتوں کو دیکھے گا، اور پاگل اور دیوانہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نامحرم کون ہے؟ چچی نامحرم ہے، ممانی نامحرم ہے، بھابھی اور سالی نامحرم ہے، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پتیزاد. ایک صاحب نے شادی کی، پسند کی، اس کے بعد 20-25 دن کے بعد کہا بیگم صاحبہ یہ میں کئی دفعہ آیا ہوں، ایک مرد باہر نکلتا ہے، یہ کون ہے؟ کیا میرا منہ بولا بھائی ہے. منہ بولا بھائی؟ اس کی شریعت میں کہاں گنجائش ہے؟ شریعت بولا بھائی تو نہیں ہے. کہ خاموش رہے، یہ تو چلے گا، تجھے اگر برداشت نہیں کرتا چھوڑ دے مجھے، میں اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ عذاب ہے عقل پر. اسی طرح ہم مردوں کے لیے ممانی
چچی یہ نامحرم ہے. عورتوں کے لیے خالو، پھپھا، بہنوئی اور دیور، ماموزاد، تایازاد، خالازاد نامحرم ہے. صرف سڑک والی نامحرم نہیں ہے، یہ سب نامحرم ہے. اور ہم بھائی بہن ہیں، ساتھ پکنک پر جا رہے ہیں، ساتھ فارم ہاؤس میں جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بیٹیوں نے جینس پینٹ پہنی ہوئی ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، دوپٹہ نہیں ہے، سر کے بال سطر میں داخل ہیں. اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ رزق میں برکت کہاں سے ہوگی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ کیسے سکون آئے گا؟ جو کوئلہ منہ میں رکھے گا تو منہ جلے گا نا. جو دوزخ کے انگارے خرید رہا ہے سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے الگ فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کسی مولوی کی بات نہیں ہے. اب جو ٹی وی وی نیٹ کیبل کی کیا تباہیاں اس پہ میں کیا بیان کروں؟ عقل مند خود سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک ازکیٰ لہم، اور یہ پاکی کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس مصنوعات سے. حضرت والا جدہ میں تھے، حضرت والا نے فرمایا مصنوعات سے اللہ نے کیوں فرمایا یہ چیز؟ اللہ سے مانگا کہ اللہ یہاں کتابیں نہیں ہیں. تفسیر روح المعانی جو لکھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو بھی آپ نے عطا کیا. اسی دروازے سے مجھے بھی عطا فرما دیں کہ یہاں سند سے کیا مراد ہے. حضرت والا نے کچھ بیان کیا، یہاں آ کر کراچی میں فوراً تفسیر روح المعانی نکالی، جو حضرت نے بیان کیا تھا وہی تفسیر لکھی ہوئی تھی. واللہ پہلی تفسیر واللہ خبیر بإجالۃ النظر، اے بدماش تیرا دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، کنکشیوں سے دیکھنا، کالا چشمہ لگا کر ایسا بیٹھا ہوا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں سو رہا ہے اور یہ تاڑم تاڑو ادھر ادھر سب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بدماشی کی خبر ہے. اور جان بوجھ کے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں تو ایسی ایکٹنگ کرنا کہ لڑکیاں ہنس جائیں اور لڑکیاں خوش ہو جائیں. ارے اللہ کی خوشی زیادہ ہے ان کی خوشی زیادہ ہے. ایک آدمی تھا، وہ تھوڑا چلا تو ہوا کھل گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہوا کھل گئی مطلب سمجھتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے چلو، میں نے کینیڈا سے آیا ہوا شاید نہ سمجھے، وہاں شاید ہوا نہیں کھلتی ہوگی، وہاں تو ہوا کھل گئی. تو اس نے کہا ارے بھائی کیا کریں بڑھاپا، ارے بھائی کیا کریں بڑھاپا. پھر ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، کہا جوانی بھی یہی حال تھا. تو جس کو اپنے حسن پر ناز ہو سوچ لے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے اور واش روم میں کیا ایکسپورٹ کرتا ہوں. کھایا خوشبو والا، نکالا بدبو والا، پیا منرل واٹر، نکالا گندا پانی، سب ختم. ہماری حالت کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا حالت ہوگی ہماری؟ اور جوانی میں موت ہے یا نہیں ہے؟ اور سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے روح المعانی میں، تیرے حسن کا شکریہ یہ ہے کہ تیرا حسن اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. بڑا خوش ہو کر کہتا ہے لڑکیوں کو یوں پٹا لیتا ہوں. ابے شیطان کو پٹایا نہیں، نفس کو پٹایا نہیں اور حسین کو پٹا لیا. مزہ تو یہ شیطان کو پٹا، مزہ تو یہ کہ نفس کو پٹا. اور جس نے نفس اور شیطان کو پٹا لیا اللہ کا پیارا بن گیا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نفس کہے کہ لڑکی کو دیکھنا ہے تو نفس سے آدمی سوال کرے کہ یہ بتا تو نے مجھے پیدا کیا ہے؟ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے. خود ہی دل میں جواب آئے گا رب نے پیدا کیا ہے. تیری خوشی زیادہ ہے یا رب کی زیادہ خوشی ہے؟ خود ہی جواب آئے گا رب کی خوشی زیادہ ہے. نالائق مردود، تیری مانوں یا رب کی مانوں؟ اے دل تیرے سامنے سوال رکھا ہے، اے دل تیرے سامنے سوال رکھا ہے، تیری مانوں یا خالق دل کی مانوں؟ جس رب نے اپنے رہنے کی جگہ دل بتایا وہاں پر تو حسین لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو لڑکوں کے میسج بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ایسے نیک بیویوں کا بھی اس موبائل کے اندر آ کر تصویروں کے ساتھ دل گندا ہو گیا. اب رو کے خط لکھ رہی ہیں. کوئی فرض واجب ہے؟ آج ایک بہت رئیس خاتون کا میسج آیا کہ الحمدللہ جب سے تم نے یہ باتیں بتائی ہیں، اور گناہ بھی نہیں، صرف یہ کہ واٹس ایپ وغیرہ میں جا کر ٹائم ضائع ہو رہا ہے 4 گھنٹے، میرے دل میں بات اتر گئی. موبائل بیچ کر میں نے 1300 روپے کی موبائل لے لی. تو آپ اور ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ جو موبائل لے کر ایسے کرتے ہیں 50 باکس آ جاتے ہیں، ایسے کیا پھر 50، پھر ایسے کیا 50. میں دیکھ کر پوچھتا ہوں بھائی اس باکسوں کا تجھے پتا ہے؟ کہ پتا تو نہیں ہے. پھر کیوں لگائے ہوئے اس میں بھائی؟ پھر راتوں کو جاگ کر میں ٹیسٹ کرتا رہتا ہوں کس باکس میں کیا ہے. اب کیا اپنا وقت ضائع کیا؟ قرآن پاک ایک پارہ نہیں پڑھا، قاری صاحب سے قرآن پاک ٹھیک نہیں کروایا، اللہ کا نام نہیں لیا. کلمہ شریف حدیث پاک میں روزانہ 100 دفعہ کوئی پڑھ لے تو چہرہ اس کا قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا. کیا 100 دفعہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں؟ کیا بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ بچے تو ویڈیو گیم، دوسرے بچے کارٹون، جائز نہیں. پورے دنیا سے فتویٰ لے لو، وہاں بیگم صاحبہ واٹس ایپ اور جناب دوسری صاحبہ وہ واٹس ڈاؤن.
اور اس کے اندر پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے. جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، دعائیں نہ کی جائیں، نماز نہ پڑھی جائے، فجر کی نماز نہ ہو، تو آپ بتاؤ اس گھر پر کیا اللہ کی رحمت برسے گی؟ واللہ خبیر بإجالۃ النظر. ارے ظالم، سب ڈرامے بازیاں اللہ کو پتا ہے کنکیوں سے، اور بڑے بہت سے نیک بن جاتے ہیں. تو ہم لوگ ایسے نیک بنتے ہیں. میرے دل دیکھیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، گردن نیچی ہے، پھر ایسے کر کے دیکھیں گے، جھٹکا مار کے ایسے کر دیں گے. جھٹکے بازی سے تھوڑی اللہ ملے گا. آگے کی تقریر اب آگے یاد دلا دیجیے گا، کیونکہ آگے تفسیر اور بھی ہے. آخر میں یہ پہلی سیڑھی، وہ جو الیکٹرانک سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، پہلی منزل پر پہنچ گئے ڈپارچر لاؤنج میں، پھر جو سیڑھی پر پیر رکھا نیچے، یہ پہلی سیڑھی بد نظری کی گراؤنڈ فلور میں پہنچا دے گی. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک اللہ پہنچائے. 5 ممالک میں 34 جگہ ماشاءاللہ بیان سنا گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور کانفرنس پر ٹیلی فون کے ذریعے 136 خواتین نے اپنے اپنے گھروں میں بیان سنوایا ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. ایک دوست نے لکھا ہے کہ وہ تھوڑا اسمارٹ لکھا ہے کہ دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ میں دیکھوں نہ دیکھوں، لڑکیاں تو مجھے دیکھتی ہیں. اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے. کہا لیکن یہ جو واش روم میں 2 دفعہ بھنگی بتانے کا مراقبہ بتایا، اس سے میرا دماغ ٹائٹ ہو گیا. ابھی اور بھی باتیں، اور جو ہمارے یہاں ذاتی مجلس میں آتے ہیں نا غرفت السالکین میں، ان سے پوچھو کس انداز سے حضرت کا مضمون سکھایا جاتا ہے. یہاں تو قید ہوتے ہیں نا، خصوصاً خواتین آ رہی ہیں، ہوتی ہیں وہاں، لیکن وہاں آؤ اور جو خاص یونیورسٹی سے لوگ آتے ہیں، سر سید سے، آئی بی اے سے، سندھ میڈیکل کالج، ڈو میڈیکل کالج، اور ان سے خاص آتے ہیں کہ ہمیں وہی مضمون سناؤ تاکہ ہمارا دل پڑھائی میں لگے. منع نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا دل چپک جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.